الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج جس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہوگی اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے، اور یہ مدینۃ المنورہ کے اندر نازل ہوئی، اسی لیے اس کے آگے لکھا ہے سورۃ النصر مدنیہ۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے سورۃ التودیع۔ تودیع اصل میں عربی کے اندر کہتے ہیں کہ کسی کو رخصت کرنا، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو کر اللہ سے ملاقات فرمانے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ اور وہ اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کی نازل ہونے والی آخری سورت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہی سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئیں لیکن پوری سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے جس طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے، حالانکہ اس سے پہلے سورہ اقرا جو اسی 30ویں پارے کے اندر ہے، اس کی ابتدا کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ سورہ مدثر جو 29ویں پارے کے اندر ہے، اس کی بھی شروع کی کچھ آیتیں سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، جو وہ بھی اسی معنی کر کے ہے کہ سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ نصر کے بعد بہت ساری آیات نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 11ویں پارے کے اندر آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 35 دن پہلے نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے 3 پارے کے اندر آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کہ اچھا کام کیا ہے تو اس کا بھی پورا بدلہ ملے گا، برا کام ہے اس کا بھی پورا بدلہ ملے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 دن پہلے نازل ہوئی۔ تو خیر، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء کہ جب پہنچ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ اس فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح سے مراد ہے فتح مکہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے، یعنی ان کا اپنا جو اصلی وطن تھا وہ تھا مکہ المکرمہ، اور صحابہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مکہ المکرمہ واپس جائیں، کیونکہ یقیناً انسان کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جہاد بھی کیا، کفار کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خیبر تک مختلف قسم کی جنگیں بھی ہوئیں۔ تو جب اتنی مشقت اور اتنا مجاہدہ صحابہ نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اس میں خوشخبری دی
کہ اب تم ان قریب بہت جلد مکۃ المکرمہ کو فتح کرو گے اور فاتحانہ انداز میں اپنے گھر کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی بھی پیشن گوئی ہے۔ وہ کیسے کہ جب یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو اسی مجلس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے جب یہ صورت سنائی تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم جلدی مکۃ المکرمہ میں فتح حاصل کر کے داخل ہوں گے۔ تو صحابہ خوش ہونے لگے، لیکن حضرت عباس اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں رونے لگ گئے۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں مکۃ المکرمہ کی فتح حاصل ہوگی اور ہم اب وہاں بھی فاتح بن کر جائیں گے، لیکن یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ کی وفات کا بھی راز ہے کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن اسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے فتح ہونے اور دنیا سے رخصت ہونے کی کچھ علامتیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، جوق در جوق، یعنی قافلے کے قافلے۔ اصل میں یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں جو اللہ کا یہ گھر بیت اللہ ہے، یہ تمام کے تمام عربوں کی مشترکہ عبادت گاہ تھی، لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا قریش نے۔ اسی لیے جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے یا برادریاں تھیں یا خاندان تھے، وہ سب کے سب ان قریش کو دیکھتے تھے کہ جس چیز کو یہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے۔ تو جب یہ اسلام ظاہر ہوا اور آپ نے ان قبیلوں کو بھی دعوت دینی شروع کی، تو ان قبیلوں کے بہت سارے لوگوں نے، یعنی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، یعنی وہ دل میں اس بات کو سمجھنے لگ گئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور جو یہ اسلام مذہب کی دعوت دے رہے ہیں یہ بھی حق مذہب ہے۔ لیکن چونکہ یہ قریش ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ ان کو دیکھتے تھے، اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ وہ کہتے تھے دعوہ وقومہ فإن ظہر علیہم فہو نبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، کہ ان کا ابھی مقابلہ چل رہا ہے آپس میں، کیونکہ بار بار جنگیں، پہلے غزوہ بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور دوسرے بڑے بڑے جو ہے معرکے ہوئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں ابھی ان کی جو ہے کشمکش چل رہی ہے، ہم دیکھیں گے اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، یعنی ان کفار مکہ کے اوپر، تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ نبی ہیں۔ تو وہ جو لوگ دل کے اندر یہ یقین رکھتے تھے کہ اسلام بھی سچا مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول ہیں، اب جب یہ فتح مکہ ہوئی تو وہ سب کے سب قافلے کے قافلے بن کر آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یہ علامت ہوگی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت کے قریب ہونے کی، کہ اب آپ کا وقت رخصت قریب ہو چکا ہے، کہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قبیلے کے قبیلے آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یمن کے 700 لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر کے آئے، اور راستے میں وہ اذانیں بھی دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ لوگ اب اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے اوپر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ استغفار کریں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، یعنی اب آپ کے رخصت کا وقت قریب ہے، آپ معافی بھی اللہ سے مانگتے رہیں، تسبیح بھی کرتے رہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، تمام کے تمام انبیاء کرام
بالکل گناہوں سے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اسی طریقے سے ساری زندگی ہر ایک نبی گناہ سے بالکل پاک گزارتا ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ استغفار کریں، تو اصل میں آپ کے ذریعے سے امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ایک نبی کہ جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں، گناہ سے پاک، ان کو بھی ہم حکم دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کریں، تو آپ لوگ تو آپ سے تو گناہ صادر ہوتے ہی رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ زیادہ اہتمام کریں کہ آپ اللہ سے معافی چاہیں، اللہ سے مغفرت چاہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے کہ آپ کھڑے ہوتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، ہر وقت اس تسبیح کا اہتمام کرتے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، واتوب الیہ، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کا معمول بنا لیا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ہیں کہ بڑے ہلکے ہیں زبان کے اوپر، یعنی ادا کرنے کے لحاظ سے بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو ترازو میں تولیں گے تو وہ بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے بہت ہی زیادہ نفع رکھنے والے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا سبق کیا ہے؟ ہر قرآن مقدس کی ہر آیت کچھ نہ کچھ سبق دیتی ہے، اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ نے سچے دین کو اختیار کیا اور اس کے لیے آنے والی راہوں کے اندر رکاوٹوں کو، کہ جو بھی اس راہ کے اندر رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو ہنس کر اور بڑے شوق سے ان کو سہ لیا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ ان کا وطن، اور سب سے بنیادی بات یہ کہ مکہ کہ جو عرب کی سب سے مقدس زمین سمجھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فاتح بنا کر داخل کیا۔ اسی طریقے سے جو ہم ہیں، ہم بھی اگر اس دین کو اختیار کریں گے اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں گے اور دین کی بات کو دوسروں کے طعنے سننے کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ ان کے طعنے سن کر بھی دین پر عمل کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا اللہ اسی دین کی وجہ سے عزت دے دیں گے۔ کیونکہ اکثر یہی تو ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی ملامت کی وجہ سے، برا بلا کہنے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس صورت کا یہی سبق ہے کہ ہم دین کو نہ چھوڑیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ ان کی باتیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، لیکن دین پر عمل کیا اس کا ثواب ہمارے لیے ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔